حامد کا بچہ سعادت حسن منٹو۔ لاہور سے بابو ہر گوپال آئے تو حامد گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ انہوں نے آتے ہی حامد سے کہا، لو بھائی فوراً ایک ٹیکسی کا بندوبست کرو۔ حامد نے کہا، آپ ذرا تو آرام کر لیجئے، اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں، تھکاوٹ ہوگی۔ بابو ہر گوپال اپنی دھن کے پکے تھے، نہیں بھائی، مجھے تھکاوٹ وکاوٹ کچھ نہیں، میں یہاں سیر کی غرض سے آیا ہوں، آرام کرنے نہیں۔ بڑی مشکل سے 10 دن نکالے ہیں، یہ 10 دن تم میرے ہو، جو میں کہوں گا تمہیں ماننا ہوگا۔ میں اب کے عیاشی کی انتہا کر دینا چاہتا ہوں، سوڈا منگواؤ۔ حامد نے بہت منع کیا کہ دیکھیے بابو ہر گوپال، صبح سویرے مت شروع کیجیے، مگر وہ نہ مانے۔ بکس کھول کر جانی واکر کی بوتل نکالی اور اسے کھولنا شروع کر دیا۔ سوڈا نہیں منگواتے تو لاؤ تھوڑا سا پانی لاؤ، کیا پانی بھی نہیں دو گے؟ بابو اور گوپال حامد سے عمر میں بڑے تھے، حامد 30 کا تھا تو وہ 40 کے تھے۔ حامد ان کی عزت کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے مرحوم باپ سے بابو صاحب کے مراسم تھے۔ اس نے فوراً سوڈا منگوایا اور بڑی لجاجت سے کہا، دیکھیے مجھے مجبور نہ کیجیے گا، آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی بڑی سخت گیر ہے۔ مگر بابو ہر گوپال کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی اور اسے ساتھ دینا ہی پڑا۔ جیسی کہ امید تھی، 4 پیک پینے کے بعد بابو ہر گوپال نے حامد سے کہا، لو بھائی اب چلیں گھومنے، مگر دیکھو کوئی ایسی ٹیکسی پکڑنا جو ذرا شاندار ہو۔ پرائیویٹ ٹیکسی ہو تو بہت اچھا ہے، مجھے ان میٹروں سے نفرت ہے۔ حامد نے پرائیویٹ ٹیکسی کا بندوبست کر دیا، نئی فورڈ تھی، ڈرائیور بھی بہت اچھا تھا۔ بابو ہر گوپال بہت خوش ہوئے، ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنا چوڑا بٹوا نکال کر کھول کر دیکھا، 100 کے کئی نوٹ تھے، اور اطمینان کا سانس لیا اور اپنے آپ سے کہا، کافی ہے۔ لو بھائی ڈرائیور اب چلو۔ ڈرائیور نے اپنے سر پر ٹوپی کو ترچھا کیا اور پوچھا، کہاں سیٹ؟ بابو اور گوپال حامد سے مخاطب ہوئے، بولو بھائی تم۔ حامد نے کچھ دیر سوچ کر ایک ٹھکانہ بتایا۔ ٹیکسی نے ادھر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بمبئی کا سب سے بڑا دلال ان کے ساتھ تھا۔ اس نے مختلف مقامات سے مختلف لڑکیاں نکال کر پیش کی، مگر حامد کو کوئی پسند نہ آئی۔ وہ نفاست پسند تھا، صفائی کا شائدہ تھا۔ یہ لڑکیاں سرخی پاؤڈر کے باوجود اس کو گندی دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ان کے چہروں پر کسبیت کی مہر تھی، یہ اسے بہت گھناؤنی معلوم ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت کو کسبی ہونے پر بھی عورت ہی رہنا چاہیے، اپنے عورت پن کو اپنے پیشے کے نیچے دبا نہیں دینا چاہیے۔ اس کے برعکس بابو ہر گوپال غلاظت پسند تھا، لاکھوں میں کھیلتا تھا، چاہتا تو بمبئی کا پورا شہر صابن پانی سے دھلوا دیتا، مگر اپنی ذاتی صفائی کا اسے کچھ خیال نہیں تھا۔ نہاتا تھا تو بہت ہی تھوڑے پانی سے، کئی روز شیو نہیں کرتا تھا۔ گلاس چاہے میلا چکٹ ہو، اٹھا کر اس میں فرسٹ کلاس وسکی انڈیل دیتا تھا۔ غلیظ بھکارن کو سینے کے ساتھ چمٹا کر سو جاتا تھا اور کہتا تھا، لطف آ گیا، کیا چیز تھی۔ حامد کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ بابو کس قسم کا انسان ہے۔ اوپر نہایت ہی قیمتی شیروانی ہے، نیچے ایسی بنیان ہے کہ اس کو دیکھنے سے اکائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ رومال پاس ہے لیکن کرتے کے دامن سے ناک کا بہتا ہوا رینٹ صاف کر رہا ہے۔ غلیظ پلیٹ میں چاٹ کھا کر خوش ہو رہا ہے۔ تکیے کے غلاف میلے ہو کر بدبو چھوڑ رہے ہیں، مگر اسے ان کو بدلوانے کا کوئی خیال تک نہیں آتا۔ حامد نے اس کے متعلق بہت غور کیا تھا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچا۔ اس نے کئی مرتبہ بابو ہر گوپال سے کہا، بابو جی آپ کو غلاظت سے گھن کیوں نہیں آتی؟ یہ سن کر بابو گوپال مسکرا دیتے، کیوں نہیں آتی؟ لیکن تمہیں تو ہر جگہ غلاظت ہی غلاظت نظر آتی ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ حامد خاموش ہو جاتا اور دل ہی دل میں بابو ہر گوپال کی غلاظت پسندی پر کڑتا رہتا۔ ٹیکسی دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی۔ دلال نے جب دیکھا کہ حامد انتخاب کے معاملے میں بہت کڑا ہے تو اس نے دل میں کچھ سوچا اور ڈرائیور سے کہا، شیواجی پارک کی طرف دباؤ، وہ بھی پسند نہ آئی تو قسم خدا کی بھڑوا گیری چھوڑ دوں گا۔ ٹیکسی شیواجی پارک کی ایک بنگلہ نما بلڈنگ کے پاس رکی۔ دلال اوپر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور بابو ہر گوپال اور حامد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بڑا صاف ستھرا کمرہ تھا، فرش کی ٹائلیں چمک رہی تھیں، فرنیچر پر گرد کا ذرہ تک نہیں تھا۔ ادھر دیوار پر سوامی وویکانند کی تصویر لٹکی تھی، سامنے گاندھی جی کی تصویر، سبھاش کا فوٹو بھی تھا، میز پر مراٹھی کی کتابیں پڑی تھیں۔ دلال نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔
حامد گھر کی صفائی سے بہت متاثر ہوا۔ چیزیں مختصر تھیں مگر قرینے سے رکھی گئی تھیں۔ فضا بڑی سنجیدہ تھی، اس میں قصبیوں کا وہ بے شرم تیکھا پن نہیں تھا۔ حامد بڑی بے صبری سے لڑکی کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے کمرے سے ایک مرد نمودار ہوا۔ اس نے ہولے ہولے سرگوشیوں میں دلال سے باتیں کی۔ بابو ہر گوپال اور حامد کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی آتی ہے، نہا رہی تھی، کپڑے پہن رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حامد نے غور سے کمرے کی چیزیں دیکھنا شروع کی۔ میز کے پاس کونے میں بڑی خوبصورت رنگین چٹائی پڑی تھی۔ میز پر کتابوں کے ساتھ 10-15 رسالے تھے۔ نیچے بڑے نازک چپل چمکیلے فرش پر پڑے تھے، کچھ اس انداز سے کہ ابھی ابھی ان سے پاؤں نکل کر گئے ہیں۔ سامنے شیشوں والی الماری میں قطار در قطار کتابیں تھیں۔ بابو ہر گوپال نے فرش پر جب اپنے سگریٹ کا آخری حصہ اپنی گرگابی کے نیچے دبایا تو حامد کو بہت غصہ آیا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے کہ دوسرے کمرے کے دروازے سے اس کے کانوں میں ریشمی سرسراہٹ پہنچی۔ اس نے زاویہ بدل کر دیکھا۔ ایک گوری چٹی لڑکی بالکل نئے کاشتے میں ملبوس ننگے پیر آ رہی تھی۔ کاشتے کا پلو اس کے سر سے کھسکا، سیدھی مانگ تھی۔ جب قریب آ کر اس نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تو اس کے چمکیلے جوڑے میں حامد نے ایک پتا اڑسا ہوا دیکھا۔ پتے کا رنگ سفیدی مائل تھا۔ موٹے جوڑے میں جو بڑی صفائی سے کیا گیا تھا، یہ پتا بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ حامد نے پرنام کا جواب اٹھ کر دیا۔ لڑکی شرماتی لجاتی ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی عمر حامد کے اندازے کے مطابق 17 برس سے اوپر نہیں تھی۔ قد درمیانہ، رنگ گورا، جس میں ہلکی ہلکی پیاری جھلک تھی۔ جس طرح اس کی ساڑی نئی تھی اسی طرح وہ خود نئی معلوم ہوتی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جھکا لیں۔ حامد کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سرایت کر رہی ہے۔ لڑکی بڑی صاف ستھری، بڑی اجلی تھی۔ بابو ہر گوپال نے حامد سے کچھ کہا تو وہ چونک پڑا، جیسے اس کو کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہے۔ کیا کہا بابو ہر گوپال؟ بابو ہر گوپال نے کہا، بات کرو بھائی، پھر آواز دھیمی کر دی، مجھے تو کوئی خاص پسند نہیں۔ حامد کباب ہو گیا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ دھلا ہوا شباب اس کے سامنے بیٹھا تھا، نکھری ہوئی بے داغ جوانی ریشم میں لپٹی ہوئی اس کی نظروں کے سامنے تھی، جس کو وہ حاصل کر سکتا تھا، ایک رات کے لیے نہیں، کئی راتوں کے لیے، کیونکہ وہ قیمت ادا کر کے اپنائی جا سکتی تھی۔ لیکن حامد نے جب یہ سوچا تو اسے دکھ ہوا کہ ایسا کیوں ہے، یہ لڑکی بکاؤ مال ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کو حاصل وہ کیسے کرتا۔ بابو ہر گوپال نے بڑے بھونڈے انداز میں پوچھا، کیا خیال ہے بھائی؟ خیال؟ حامد پھر چونکا۔ آپ کو تو پسند نہیں، لیکن میں، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بابو ہر گوپال بڑے دوست نواز تھے، اٹھے اور دلال سے کاروباری انداز میں پوچھا، کیوں بھائی، کیا دینا پڑے گا؟ دلال نے جواب دیا، چھوکری دیکھ لیجئے، ابھی تازہ تازہ دھندا شروع کیا ہے۔ بابو ہر گوپال نے اس کی بات کاٹی، تم اسے چھوڑو، معاملے کی بات کرو۔ دلال نے بیڑی سلگائی، 100 روپے ہوں گے، پورا دن رکھیے یا پوری رات رکھیے، 1 ڈیڑھیا کم نہیں ہوگا۔ بابو ہر گوپال حامد سے مخاطب ہوئے، کیوں بھائی؟ حامد کو بابو ہر گوپال اور دلال کی گفتگو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس لڑکی کی توہین ہو رہی ہے۔ 100 روپے میں یہ دھڑکتا ہوا شباب، یہ دہکتی ہوئی جوانی۔ اس کو یہ سن کر بہت کوفت ہوئی کہ مراٹھی حسن کا جو یہ نادر نمونہ اس کے سامنے سانس لے رہا تھا، اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ مگر اس کوفت کے ساتھ ہی اس خیال نے اس کے دل میں چٹکی لی کہ 100 روپے دے کر آدمی اس کو حاصل تو کر سکتا ہے، 1 دن یا 1 رات کے لیے۔ لیکن پھر اس نے سوچا، صرف 1 دن یا 1 رات کے لیے؟ اس کے ساتھ تو آدمی کو اپنی ساری عمر بتا دینی چاہیے، اس کی ہستی میں اپنی ہستی مدغم کر دینی چاہیے۔ بابو ہر گوپال نے پھر پوچھا، کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ حامد اپنا خیال ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابو ہر گوپال مسکرایا اور 100 کا ایک نوٹ دلال کو دے دیا، 1 ڈیڑھیا کم نہ 1 ڈیڑھیا زیادہ۔ پھر وہ حامد سے مخاطب ہوا، چلو بھائی، معاملہ طے ہو گیا۔ حامد خاموش ہو گیا۔ دونوں نیچے اتر کر ٹیکسی میں بیٹھے۔ دلال لڑکی لے کر آ گیا۔ وہ شرماتی لجاتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہوٹل میں ایک کمرے کا بندوبست کر کے بابو ہر گوپال اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنے چلا گیا۔ لڑکی پلنگ پر آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ حامد کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔
بابو ہرگوپال وسکی کی بوتل چھوڑ گیا تھا، آدھی کے قریب باقی تھی۔ حامد نے سوڈا منگوا کر ایک بہت بڑا پیگ لگایا۔ اس میں کچھ جرأت پیدا ہوئی۔ اس نے لڑکی کے پاس بیٹھ کر پوچھا، آپ کا نام؟ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر جواب دیا، لتا منگاؤنکر۔ بڑی پیاری آواز تھی۔ حامد نے ایک بڑا پیگ اپنے اندر انڈیلا اور لتا کے سر سے کاشتے کا پلو ہٹا کر اس کے چمکیلے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ لتا نے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جھپکائیں۔ حامد نے ساڑی کا پلو بالکل نیچے گرا دیا۔ چست چولی کے کھلے گریبان سے اس کو لتا کے سینے کی ابھار کی ننھی سی دھڑکتی ہوئی جھلک دکھائی دی۔ حامد کا سارا وجود تھرا گیا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ چولی بن کر لتا کے ساتھ چمٹ جائے، اس کی میٹھی میٹھی گرمی محسوس کرے اور سو جائے۔ لتا ہندوستانی نہیں جانتی تھی۔ اس کو منگلاؤں سے آئے صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ مراٹھی بولتی تھی، بڑی کرخت زبان ہے، لیکن اس کے منہ میں یہ بڑی ملائم ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں حامد کی باتوں کا جواب دیتی تو وہ اس سے کہتا، نہیں لتا، تم مراٹھی میں بات کرو، مجھے بہت چانگلی لگتی۔ لفظ چانگلی سن کر لتا ہنس پڑتی اور صحیح تلفظ اس کو بتاتی، لیکن حامد چے اور څے کی درمیانی آواز پیدا نہ کر سکتا۔ اس پر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگتے۔ حامد اس کی باتیں نہ سمجھتا، لیکن اسے نہ سمجھنے میں اس کو لطف آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کے ہونٹ چوم لیتا اور اس سے کہتا، یہ پیارے پیارے بول جو تم اپنے منہ سے نکال رہی ہو، میرے منہ میں ڈال دو، میں انہیں پینا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھتی اور ہنس دیتی۔ حامد اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا۔ لتا کی باہیں بڑی سڈول اور گوری گوری تھیں، ان پر چولی کی چھوٹی چھوٹی آستینیں پھنسی ہوئی تھیں۔ حامد نے ان کو بھی کئی بار چوما۔ لتا کا ہر عضو حامد کو بڑا پیارا لگتا تھا۔ رات کو 9 بجے حامد نے لتا کو اس کے گھر چھوڑا تو اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کیا۔ اس کے ملائم جسم کا لمس جیسے ایک دم چھال کی طرح اتر کر اس سے جدا ہو گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح بابو ہرگوپال آئے۔ انہوں نے تخلیے میں اس سے پوچھا، کیوں، کیسی رہی؟ حامد نے صرف اتنا کہا، ٹھیک تھی۔ چلتے ہو پھر؟ نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ بکواس نہ کرو، میں نے تم سے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ 10 دن تم میرے ہو۔ حامد نے بابو ہرگوپال کو یقین دلایا کہ اسے واقعی بہت ضروری کام ہے۔ پونے جا رہا ہے، وہاں اس کو ایک آدمی سے مل کر اپنا کام کرانا ہے۔ بابو ہرگوپال انجام کار مان گئے اور اکیلے عیاشی کرنے چلے گئے۔ حامد نے ٹیکسی لی، بینک سے روپے نکلوائے اور سیدھا لتا کے ہاں پہنچا۔ وہ اندر نہا رہی تھی۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا تھا، وہی جس نے پہلے دن کہا تھا ابھی آتی ہے، نہا رہی تھی، کپڑے بدل رہی ہے۔ حامد نے اس سے کچھ دیر باتیں کی اور 100 کا ایک نوٹ اس کے حوالے کر دیا۔ لتا آئی، پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھری اور نکھری ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے پرنام کیا۔ حامد اٹھا اور اس مرد سے مخاطب ہوا، میں چلتا ہوں، تم لے آؤ انہیں، وقت پر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ لتا آئی اور حامد کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا لمس محسوس کر کے حامد کو بڑی راحت ہوئی۔ وہ اس کو وہیں ٹیکسی میں اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیتا، مگر لتا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ شام کے 7:30 بجے تک وہ اس کے ساتھ رہی۔ جب اس کے گھر چھوڑا تو ایسا محسوس کیا کہ اس کے دل کی راحت اس سے جدا ہو گئی ہے۔ رات بھر وہ بے چین رہا۔ حامد شادی شدہ تھا، چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ سخت حماقت کر رہا ہے۔ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تو آفت برپا ہو جائے گی۔ ایک بار سلسلہ ہو گیا ٹھیک ہے، مگر یہ سلسلہ تو اب دراز ہونے کی طرف مائل تھا۔ اس نے عہد کر لیا کہ اب شیواجی پارک کا رخ نہیں کرے گا۔ مگر صبح 10 بجے وہ پھر لتا کے ساتھ ہوٹل میں لیٹا تھا۔ 15 روز تک حامد بلا ناغہ لتا کے ہاں جاتا رہا۔ اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں سے 2000 روپے اڑ چکے تھے۔ کاروبار الگ اس کی غیر موجودگی کے باعث نقصان اٹھا رہا تھا۔ حامد کو اس کا کامل احساس تھا، مگر لتا اس کے دل و دماغ پر بری طرح چھا چکی تھی۔ لیکن حامد نے ہمت سے کام لیا اور ایک دن یہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران میں بابو ہرگوپال اپنی میلی اور غلیظ عیاشیاں ختم کر کے لاہور واپس جا چکا تھا۔ حامد نے خود کو زبردستی اپنے کاروباری کاموں میں مصروف کر دیا اور لتا کو بھولنے کی کوشش کی۔ 4 مہینے گزر گئے۔ حامد ثابت قدم رہا، لیکن ایک دن اتفاق سے اس کا گزر شیواجی پارک سے ہوا۔ حامد نے غیر ارادی طور پر ٹیکسی والے سے کہا، روک لو یہاں۔ ٹیکسی رکی۔ حامد سوچنے لگا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔
टैक्सी वाले से कहा चले, मगर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और ऊपर चला गया। लता आई तो हामिद ने देखा कि वो पहले से मोटी है, छातियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं, चेहरे पर गोश्त बढ़ गया है। हामिद ने 100 रुपये दिए और उसको होटल में ले गया। यहाँ उसको जब मालूम हुआ कि लता हामिला है तो उसके औसान खता हो गए, सारा नशा हरन हो गया। घबरा कर उसने पूछा, ये हमल किसका है? लता कुछ ना समझी। हामिद ने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया तो उसने सर हिलाकर कहा, हमको मालूम नहीं। हामिद पसीना पसीना हो गया। तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं? लता ने सर हिलाया, नहीं। हामिद ने थूक निगल कर पूछा, कहीं मेरा तो नहीं? मालूम नहीं। हामिद ने मज़ीद इस्तफसार किया, बहुत ही बातें की तो उसे मालूम हुआ कि लता के लवाहिकीन ने हमल गिरवाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हुए। कोई दवा असर नहीं करती थी। एक दवा ने तो उसे बीमार कर दिया। चुनाचे 1 महीने वो बिस्तर पर पड़ी रही। हामिद ने बहुत सोचा। एक ही बात उसकी समझ में आई कि किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करे और बहुत जल्दी करे, क्योंकि बच्चे की खातिर लता को गांव भेजा जा रहा था। हामिद ने उसको घर छोड़ा और एक डॉक्टर के पास गया जो उसका दोस्त था। उसने हामिद से कहा, देखो ये मामला बड़ा ख़तरनाक है, ज़िंदगी और मौत का सवाल दरपेश होता है। हामिद ने उससे कहा, यहाँ मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। नुत्फ़ा यकीनन मेरा है, मैंने अच्छी तरह हिसाब लगाया है, इससे भी अच्छी तरह दरियाफ्त किया है। खुदा के लिए आप सोचिए मेरी पोजीशन क्या है। मेरी औलाद, मैं तो ये सोचते ही कांप कांप जाता हूँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो सोचता सोचता पागल हो जाऊँगा। डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। हामिद ने लता को पहुंचा दी मगर कोई असर न हुआ। हामिद खुशखबरी सुनने के लिए बेकरार था, मगर लता ने उससे ये कहा कि उस पर पहले भी किसी दवा ने असर नहीं किया था। हामिद बड़ी मुश्किलों से एक और दवा लाया मगर यह भी कारगर साबित न हुई। अब लता का पेट साफ नुमाया था। उसके लवाहिकीन उसे गांव भेजना चाहते थे, लेकिन हामिद ने उनसे कहा, नहीं, अभी ठहर जाओ, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त कुछ भी न हुआ। सोच सोच कर हामिद का दिमाग आजिज आ गया। क्या करे क्या न करे, कुछ उसकी समझ में नहीं आता। बाबू हर गोपाल पर 100 लानतें भेजता था। अपने आप को कोसता था कि क्यों उसने हिमाकत की। ये सोचता तो लरस जाता कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो भी अपनी माँ की तरह पेशा करेगी। डूब मरने की बात है। उसको लता से नफरत हो गई। उसका हुस्न उसके दिल में अब पहले से जज्बात पैदा न करता। गलती से उसका हाथ लता से छू जाता तो उसको ऐसा महसूस होता कि उसने अंगारों में हाथ झोंक दिया है। उसको अब लता की कोई अदा पसंद नहीं थी। उसकी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि वो उसका बच्चा जनने से पहले पहले मर जाए। वो और मर्दों के पास भी जाती रही थी। क्या उसे हामिद ही का नुत्फ़ा कबूल करना था? हामिद के जी में आया कि वो उसके सूजे हुए पेट में छुरा भोंक दे या कोई ऐसा हीला करे कि उसका बच्चा पेट ही में मर जाए। लता भी काफ़ी फिक्रमंद थी। उसकी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि बच्चा हो। इसके अलावा उसको बहुत बोझ महसूस होता था। शुरू शुरू में तो उसको उल्टियों ने निढाल कर दिया था। अब हर वक्त उसके पेट में ऐठन सी रहती थी, मगर हामिद समझता था कि वो फिक्रमंद नहीं है। और कुछ नहीं तो कमबख्त मेरी हालत देखकर ही तरस खाकर बच्चा कै कर दे। दवाएं छोड़कर टोने टोटके भी किए मगर बच्चा इतना हठधर्म था कि अपनी जगह पर कायम रहा। थक हार कर हामिद ने लता को गांव जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद वहां जाकर मकान देख आया। हिसाब के मुताबिक बच्चा अक्टूबर के पहले हफ्ते में पैदा होना था। हामिद ने सोच लिया था कि वो उसे किसी न किसी तरह मरवा डालेगा। चुनाचे इस गरज से उसने बम्बई से एक बहुत बड़े दादा से राहो रस्म पैदा की। उसको खूब खिलाता पिलाता रहा। उस पर उसका काफ़ी रुपया खर्च हुआ, मगर हामिद ने कोई ख्याल न किया। वक्त आया तो उसने अपनी सारी स्कीम दादा करीम को बता दी। 1000 रुपये तय हुए। हामिद ने फौरन दे दिए। दादा करीम ने कहा, इतना छोटा बच्चा मुझसे नहीं मारा जाएगा, मैं लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा, इसकी तुम कुछ फिक्र ना करो। हामिद मान गया। उसने सोचा कि वो बच्चे को गाड़ी की पटरी पर रख देगा, अपने आप कुचला जाएगा या किसी और तरकीब से उसका खात्मा कर देगा। दादा करीम को साथ लेकर वो लता के गांव आ पहुंचा। दादा करीम ने बताया कि बच्चा 15 रोज़ हुए पैदा हो चुका है। हामिद के दिल में वो जज्बा पैदा हुआ जो अपने पहले लड़के की पैदाइश पर उसको महसूस हुआ था, मगर उसने उसको वहीं दबा दिया और करीम से कहा, देखो आज रात ये काम हो जाए। रात के 12 बजे एक उजाड़ जगह पर हामिद खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब तूफान बरपा था।
وہ خود کو بڑی مشکلوں سے قاتل میں تبدیل کر چکا تھا۔ وہ پتھر جو اس کے سامنے پڑا تھا بچے کا سر کچلنے کے لیے کافی تھا۔ کئی بار اسے اٹھا کر وہ اس کے وزن کا اندازہ کر چکا تھا۔ 12:30 ہوئے تو حامد کو قدموں کی آواز آئی۔ حامد کا دل اس زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ دادا کریم اندھیرے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی گٹھری تھی۔ پاس آ کر اس نے حامد کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں وہ دے دی اور کہا، میرا کام ختم ہوا، میں چلا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حامد بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ بچہ کپڑے کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ حامد نے اسے زمین پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر اپنے لرزے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جب یہ کچھ کم ہوا تو اس نے وزنی پتھر اٹھایا، ٹٹول کر سر دیکھا۔ پتھر زور سے پٹکنے ہی والا تھا کہ اس نے سوچا، بچے کو ایک نظر دیکھ تو لوں۔ پتھر ایک طرف رکھ کر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیا سلائی نکالی اور ایک تیلی سلگائی۔ یہ اس کی انگلیوں ہی میں جل گئی۔ اس کی ہمت نہ پڑی۔ کچھ دیر سوچا، دل مضبوط کیا، دیا سلائی کی تیلی جلائی، کپڑا ہٹایا۔ پہلے سرسری نظر سے، پھر ایک دم غور سے دیکھا۔ تیلی بجھ گئی۔ یہ کس کی شکل تھی؟ اس نے کہیں دیکھی تھی؟ کہاں؟ کب؟ حامد نے جلدی جلدی ایک تیلی جلائی اور بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اس مرد کا چہرہ آ گیا جس کے ساتھ لتا شیواجی پارک میں رہتی تھی۔ ہٹ تیری ایسی کی تیسی، ہو بہو وہی شکل، وہی ناک نقشہ۔ حامد نے بچے کو وہیں چھوڑا اور قہقہے لگاتا چلا گیا۔